السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رسول بخش رئیس۔ ناظرین، وہ باتیں جو پہلے سرگوشیوں میں ہوتی تھیں اب زبان زد عام ہیں اور اس وقت برطانوی جریدے کے اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں ہیں بشریٰ بی بی سے متعلق ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ہوش شبہ انکشافات کیے گئے ہیں کہ خان کے دور میں کس طرح سے وہ سیاسی فیصلوں پر اور حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے دور میں بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہی نہیں، میرٹ محض نعروں تک محدود تھا اور ریاستی امور میں بشریٰ بی بی کا کہا ہی حرف آخر تصور کیا جاتا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ بھی بتایا گیا کہ بشریٰ بی بی بانی پر مکمل غلبہ رکھتی تھی اور بشریٰ بی بی کے کہنے پر ہی وفادار ساتھی اور دیرینہ ملازمین کو اچانک فارغ کر دیا گیا۔ اس رپورٹ سے متعلق آج ہم نے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف انٹرویوز کیے گئے خان کی کابینہ کے ممبرز کے، ان کے پارٹی ممبرز اور اس وقت کے اراکین پارلیمنٹ کے، ان انٹرویوز کی بنیاد پر اس رپورٹ کو تیار کیا گیا ہے۔ تو کتنی حقیقت کتنا فسانہ ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شامی صاحب، یہ باتیں تو دبے لفظوں میں سبھی کہتے تھے، لیکن اب جب زبان زد عام آئی ہیں اور ایک جریدے کی زینت بن گئی ہیں تو پھر کیا ان سب باتوں کو سچ سمجھا جائے؟ ایسے ہی حکومت بنی؟ دیکھیں، یہ باتیں تو یہاں ہوتی تھیں اور سرگوشیوں میں بھی ہوتی تھیں اور ان کے قریبی لوگ بھی کرتے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم ذاتی معاملات جو تھے ان میں دخل نہیں دیتے تھے سیاستدانوں کے، اور اس لیے یہ بات پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ان کے معاملات پہ، خانگی معاملات پہ گفتگو کی جائے، اور خود خان صاحب کو بھی یہ بات بہت ناپسند تھی اور وہ بشریٰ بی بی کا تذکرہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو چیزیں چھپی ہیں آج اکانومسٹ میں، وہ یعنی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے یا جو ہم نے سن نہیں رکھا تھا۔ اب اس میں تو بہت انٹرویوز کیے گئے ہیں ان کے قریبی رفقا سے، ان کے گھریلو ملازمین سے، اور بشریٰ بی بی کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے جو سابق شوہر ہیں، تو اور خود عمران خان صاحب کے ڈرائیور ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے قصاب ہیں۔ مطلب ایک بہت میرا خیال محنت کی گئی ہے اس رپورٹ کی تیاری پہ، اور بہت مشکل ہوگا کہ اس کو پوری طرح جھٹلایا جائے، لیکن بہرحال کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ جو خان صاحب کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور واقعات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، کیا آپ کو پاسبل لگ رہا ہے وہ ایسا کریں گے؟ اگر وہ ایسا کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ برطانیہ میں تو بڑی جلدی حد کے عزت کے جو معاملات ہیں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے ان کا، تو اگر وہ وہاں مقدمہ کریں تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا، تو ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ لیکن خان صاحب کا جو ایک روحانی ایک لوگوں سے جو رابطہ ہے، وہ تو ان کا یعنی جب وہ ایک کرکٹر تھے اس وقت بھی تھا۔ انہوں نے اپنی جو خود نوشت ہے، جو کتاب ہے ان کی میرا پاکستان، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ایک میاں بشیر صاحب سے جو واپڈا میں ملازم تھے، اور ان سے بھی ان کا ایک بڑا تعلق تھا، اور جب وہ ان کے خلاف مقدمہ قائم ہوا یہاں وہ جو اس کا بال ٹیمپرنگ کا، تو اس میں پھر انہوں نے میاں بشیر صاحب سے رابطہ کیا، تو خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کی دعا سے اور ان کی توجہ سے ان کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور یہ جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس میں بھی تو بتایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کس طریقے سے صوفی بنی ہیں اور کس طریقے سے ان کے پاس کالا علم جو تھا وہ، اور ایون یہ کہا گیا کہ ان کے وزیر اعظم بننے میں بھی بشریٰ بی بی کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہماری شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، شامی صاحب یہ ملاقات ہوئی کیسے تھی خان صاحب کی اور وہ ان کی جو بہن ہے مریم ریاض، وہ پی ٹی آئی میں شامل تھیں، اور وہ پی ٹی آئی کی ایک کارکن تھیں، اور ان کا خان صاحب سے رابطہ تھا،
اور جب خان صاحب کے ایک ازدواجی زندگی جو ہے اس میں تلخی پیدا ہوئی ریحام خان سے، اور وہ خان صاحب بڑے ایک ڈپریشن میں تھے یا یوں کہیے پریشانی میں تھے، تو اس وقت ان کی بہن جو تھی بشرا بی بی کی، انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ وہ بشرا بی بی سے رابطہ قائم کریں تو وہ روحانی طور پر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو بشرا بی بی اس پہ تیار نہیں تھیں، لیکن بعد میں پھر ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور پھر گفتگو کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، کئی گھنٹے وہ آپس میں بات کرتے تھے، اور پھر ان کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے گھر جا کے ان سے ملتے بھی تھے، اور ان کے شوہر جو تھے وہ بھی اس سے آگاہ تھے۔ تو بڑا ایک لمبی کہانی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان قصابوں کے بھی انٹرویو کیے ہیں جو کالے بکرے جو ہیں۔ لیکن شام صاحب کہا جا رہا ہے کہ جو روحانیت والا معاملہ تھا، خان صاحب اس سے بہت امپریس ہوئے تھے کیونکہ جو باتیں بشرا بی بی بتاتی تھی وہ سچ ہو جاتی تھی، لیکن اسی رپورٹ میں ذکر ہوا کہ ایجنسیز کے کچھ لوگ ایسی انفارمیشن بشرا بی بی کو دیتے تھے اور وہ آگے خان صاحب تک پہنچ جاتی تھی۔ تو واقعی روحانیت والا معاملہ تھا یا صرف یہ ایسا ہی تھا جو بتایا گیا؟ بڑے دلچسپ معاملہ ہے کہ ایجنسیز کے لوگ ان کو پیشگی خبردار کر دیتے تھے، واقعات سے آگاہ کرتے تھے۔ ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان کے ذریعے بھی ان سے رابطہ رہتا تھا، اور جب وہ اطلاعات ان تک پہنچتی تھیں اور وہ خان صاحب کو اپنی معلومات فراہم کرتی تھیں یا پیشین گوئی کرتی تھیں اور وہ سچ نکلتی تھی، تو خان صاحب کا ان پر اعتقاد بہت گہرا ہو جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو بیگم ہیں وہ بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں، اور ان پر ان کا اعتماد جو تھا پختہ ہو جاتا تھا۔ وہ تو یہاں تک کہا کہ جب وہ کوئی تقرری کرتے تھے تو وہ ان کا جو چہرہ فوٹوگراف منگواتے تھے، چہرہ شناسی وہ کرتی تھی، وہ تصویر دیکھتی تھیں تو اس کے بعد فیصلہ کرتی تھیں۔ تو ایک بڑی ایک ہوش ربا کہانیاں ہیں جو اس رپورٹ میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں اکثر حوالے موجود ہیں کہ ان کے جو سابق ملازم ہیں، ان کے جو ڈرائیور ہیں، ان کے جو گھریلو ملازم ہیں، یا ان کو جو گوشت سپلائی کرنے والے ہیں، یا ان کے دوست ہیں، حتیٰ کہ جہانگیر ترین جو ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہوا، اور کس طرح اون چودھری جو ہیں ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہے خان صاحب کی اس میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کو خان صاحب نے روک دیا کہ اگرچہ آپ میرے بڑے وفادار ساتھی ہیں، لیکن بشرا بی بی نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس میں خواب کی وجہ سے آپ کو اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں نہیں آنا چاہیے، وہ بدشگونی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کی چھٹی ہو گئی۔ آپ بھی تو اس سیریمنی میں موجود تھے؟ ہاں، میں سیریمنی میں موجود تھا۔ ہاں، میرے بارے میں تو کوئی خواب نہیں دیکھا گیا۔ کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن آپ کی کوئی ملاقات تو ہوئی ہوگی نا؟ نہیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن بشرا بی بی سے ملاقات تو نہیں ہوئی، خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب، جو آپ جیل میں بھی ہیں، وہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن ان کی والدہ نے روک دیا کہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ جو بہنیں تھیں ان کو بھی کوئی مناسب طریقے سے انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، تو ان کی بہنیں بھی اس میں شریک نہیں ہوئی تھیں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کا تعلق کیسا تھا؟ کوئی اچھا تعلق نہیں تھا، کیونکہ ان کی بہنوں کا ان کے ہاں آنا جانا نہیں تھا۔ خان صاحب کی جو ازدواجی معاملات ہیں اس پہ کوئی وہ ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، جو ہم نے سنا ہے، اور شنید یہی تھی کیونکہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی موجود نہیں تھیں اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں، اور جو حسان کی والدہ ہیں انہوں نے ان کو بھی روک دیا تھا کہ آپ نے بھی نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کے بہت قریبی لوگ تھے جو دیرینہ ساتھی تھے اور پرانے ملازمین تھے، وہ بھی بشرا بی بی کے آنے کے بعد ان کے قریب نہیں رہے، تو سلمان صاحب اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اسپیشلی اون چودھری صاحب کا ذکر کیا گیا، جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے پنجاب حکومت بنانے میں بہت مدد کی تھی، ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں مریم، میرا تعلق اکاڑا سے ہے، اور مریم ریاض بھٹو اور بشرا بی بی کا تعلق بھی اکاڑا کے ساتھ، دیپال پور کے ساتھ گاؤں ہیں کوہے کی، بھٹو مانیکا فیملی کا۔ جی نہیں، مانیکا فیملی بعد میں یہ مانیکا ہوئی ہیں، یہ ایکچول بھٹو۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اچھا، بات یہ کہ یہ بشرا بی بی کا رول جماعت میں اور حکومت میں کیا تھا، یہ ایک مکمل کیس اسٹڈی ہے جس پہ آنے والے وقت میں بھی لکھا جائے گا، اور آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جس سے پاکستان کے جرنلسٹ یا پاکستان کے لوگ اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگ نا واقف ہوں. بات یہ کہ یہ رپورٹ اکانومسٹ نے دی ہے جی. اور اکانومسٹ وہ اخبار ہے جو کریڈیبل اخبار ہے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے آرٹیکلز اس میں چھپتے رہے ہیں اور اس کی اہمیت اور حیثیت کی بات ہمیشہ تحریک انصاف کے لوگ کرتے رہے ہیں. تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر چیلنج کرنے سے آپ میں ایسے اخبارات کو جانتا ہوں، اخبارات وہاں پر بند ہوئے ہیں کہ وہاں پر یہ سسٹم بڑا مؤثر ہے اور چیلنج ضرور کریں، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیلنج نہیں کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی سب کچھ معلوم ہے. اچھا، اب آ جائیں کہ جی ان کا رول کیا تھا. دیکھیں یہ سب سے پہلے جو ان کو ملوانے والے ہیں وہ اون چودھری صاحب ہیں اور اون چودھری صاحب کا بڑا بنیادی کردار ہے سارے معاملات میں. میں ان کے خاندان کے ایک ایک بندے سے واقف ہوں اور ان کے خاور مانیکا صاحب کے بھائی صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے بھی بہت ساری ریزرویشن ظاہر کی تھی جب یہ ابتدائی ملاقاتوں کا آغاز ہوا. اب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو شادی کرنی پڑے گی. صاحب کا بھابھی ہوئی نا؟ جی بالکل جی. اور وہ بڑی سخت ریزرویشن تھی ان کی، لیکن میں آپ کو جو شادی کے معاملے، شادی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے شادی کرنی پڑے گی. وہ میں خاتون کا بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا جب نام آیا تو اس نے انکار کر دیا اور یہ تیار ہو گئی شادی کے لیے. بہرحال شادی ہو گئی اور وہ ایک باپردہ خاتون ہے اور ہمارے معاشرے میں باپردہ خواتین کا احترام ہوتا ہے، لیکن صرف وہ باپردہ نہیں، اس پردے کے پیچھے ان کا ایک بڑا اہم رول تھا. اب آ جائیں کہ پارٹی میں بھی ان کا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے اس کی پیدائش بھی دیکھی ہے اور اس کی جوانی بھی دیکھی ہے. میں وہ شخص ہوں جنہوں نے ان کی جو پی ٹی آئی کی جب پہلی پریس کانفرنس ہوئی میں اس میں بھی شامل تھا. یہ جو عثمان بزدار صاحب آئے تھے نا، اس سے پہلے ہم یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کا حصہ تھا، کسی شخص کو اس کا نام کا نہیں پتا تھا. ان کا انتخاب عین کی وجہ سے ہوا. اچھا. اور اس میں مین جو رول تھا وہ بشرا بی بی کا تھا اور اس میں فرا گوگی اور احسن گجر صاحب، اور میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں چودھری محمد اقبال صاحب. اور چودھری صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ سلمان صاحب ایک رپورٹ ڈان میں چھپی ہے میرے بیٹے کے حوالے سے، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا میں نے تو شادی اپنی بھتیجی سے کی ہے اور بھتیجی بھی میرے پاس ہے اور بچے بھی میں سنبھال رہا ہوں. بہرحال وہ عثمان بزدار صاحب کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد ہمارے بڑے ایک قابل احترام ہمارے کولیگ تھے اسی پروگرام میں، اور وہ ہمیشہ ان کی شہرت ہے کہ وہ تول کے بولتے ہیں اور ان کے منہ سے میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں سنی. انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈی پی او ڈی سی اوز کے عہدے بکتے تھے. اچھا. اور میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ایک سٹاک ایکسچینج کا آفس کھلا ہوا تھا جس میں باقاعدہ ریٹس لگتے تھے اور وہ گورننس کا عمل جو ہے نا، یہ ہمیشہ خواب اس لیے رہا ہے کہ جب سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں. اسی صوبے کے اندر جو ہائر ایجوکیشن کا سیکٹری 8 دفعہ تبدیل ہوا، چیف سیکٹری تبدیل ہو رہے ہیں، آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں. اور اس لیے مجھے یاد ہے کہ جب یہ انتخاب ہوا میں وہاں سے سمجھ گیا تھا، اور پروگرام آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا اس شخص کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ پنجاب کو بنی گالا سے چلانا ہے، اور وہ پھر بنی گالا سے چلتا رہا. اب بنی گالا کے پیچھے ہم اس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے یہ تب تیار ہوئی جب مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے پارٹی سے جن کا تعلق تھا. آپ کی بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپ نے اس بارے میں ان کا موقف جاننے کی کوشش کی؟ میں نے پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے آج بھی آپ کی موجودگی میں بھی میری بات ہوئی، میں ان شخص کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا کہ آج ہم جس انجام پہ پہنچے ہیں اس خاتون کی وجہ سے پہنچے ہیں. اور یہ بات صرف ایک آدمی نہیں کہتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. اور دیکھیں بشرا بی بی کا رول اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ ان کی ماضی کی جو حکومت تھی اس کی بات نہ کریں. میں آج بھی جانتا ہوں کہ وہ جیل کے اندر بند ہیں. اچھا. اور ان کا آج بھی ایک رول ہے کہ مراد سعید اور بشرا بی بی اندر سے میسیجز بھجوا رہے ہیں کہ 26 نومبر کو 26 نومبر نظر آنا چاہیے. دیکھیں پارٹی کی کیفیت کیا ہے کہ اس 26 نومبر کے بعد جو پارٹی کی کیفیت بنی ہے، سیاسی کارکن ہیں، ہم انہیں دہشت گرد نہیں سمجھتے. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کن کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور ریکارڈ کی بات بتا دوں، 26 نومبر کو بھی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے ہو چکے تھے. ایک جگہ مختص کر دی گئی تھی کہ آپ وہاں پر احتجاج کریں، سنجانی، اور کیا نام سنجانی کے مقام. وہ چیزیں طے ہو چکی تھی، ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد
بی بی صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہمیں آگے کی طرف جانا ہے, ہم نے ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری کرنی ہے, اور یہ بات خود علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں. بات یہ کہ ان کا رول تھا, ان کا رول ہے, اور آنے والے وقت کے اندر بھی دیکھیں جب بھی خان صاحب رہا ہوں گے ان کا ایک رول رہے گا. اور وہ رول جو ہے وہ کس طرح کا رول تھا کہ سیاسی فیصلوں کے اندر یہ جادو, یہ ٹونے, یہ عملیات, یہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. اور میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک شخص نے جو ایک انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ تھا, اس نے ان گڈ سینس جا کے بتایا پرائم منسٹر کو کہ جی آپ کے گھر کے حوالے سے یہ خبریں ہیں, اور انہوں نے شواہد سے بات کی. لیکن بجائے یہ کہ وہ شکایات کا کوئی ازالہ ہوتا یا شکایات کا کوئی سدباب ہوتا, انہوں نے آرمی چیف کو کہہ کے راتوں رات چھٹی والے روز اس انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کو تبدیل کروا دیا. یہ اتنی پاورفل تھی, اور یہی وجہ ہے کہ آج جس کیفیت سے وہ دو چار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں کو یا پارٹی کے ذمہ داران کو اعتماد میں لینے کی بجائے اسی طرح کے شخصی فیصلے ہوتے ہیں. اور وہ جو ان کا ایک روحانی کردار کہا جاتا ہے, ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں, یہ جو روحانی کردار یا فیض کی بات ہو رہی ہے, یہ فیض نہیں تھا, یہ پیچھے جنرل فیض تھا. اور شامی صاحب نے جو بات کی ہے نا جس روحانی بزرگ کی, میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں, اس کا نام ہے حمید اللہ. وہ ایکچوئل ریاض میں تعینات تھا. اس شخص کو پھر ہم نے یہاں پر دیکھا, وہ ایکٹیو تھا, اس کو بات وہ کنوے کرتا تھا آگے, وہ خان صاحب کو بتائی جاتی تھی کہ اگلے ہفتے میں یہ کچھ ہونا ہے, اور وہ ہو جاتا تھا. اور وہی روحانیت تھی, اسی روحانیت نے آج ہمارے خان صاحب وہ جو ہیں وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہیں, اور پارٹی جو ہے بنی گالہ میں نہیں, خان صاحب اڈیالہ میں بیٹھے ہیں. تو اڈیالہ سے نکالنے میں بشرا بی بی کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں یا نہیں, اس پہ ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے اس رپورٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بتایا گیا ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق, کیا واقعی بشرا بی بی ہی وہ مین کردار تھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی اثر انداز ہوتی رہی ہیں؟ دیکھیے جو باتیں جو ابھی کہی گئی ہیں بالکل صحیح ہیں کہ ہم نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں. بہت سی جو 90% چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سنی ہوئی ہیں. جس زمانے میں حکومت چل رہی تھی اس زمانے میں بھی خبریں ہم نے یہ کچھ سنی تھی, کچھ ان کے اقتدار سے نکل جانے کے بعد ہم نے یہ تفصیلاً سنی, تو 90% چیزیں ہمیں پتہ تھا اس بات کا. دیکھیے اس میں اس کا جو یہ چھپا ہے اس کا پاکستان کی پولیٹکس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولرائزیشن اتنی شارپ ہے کہ جو عمران کے ساتھ ہے وہ عمران کے ساتھ ہے, جو عمران کے اگینسٹ ہے وہ عمران کے اگینسٹ ہے, چاہے کچھ بھی چھپتا رہے. یہ لائنیں ایسی ڈرا ہو گئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس رپورٹ کو آپ دیکھتے ہیں نا تو ایک چیز کا معائنہ کرنا چاہیے آپ کو, وہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ نیٹ پہ چھپی ہے یا پرنٹ ایڈیشن میں آئی ہے. کیونکہ جو ذرا خبریں ذرا تھوڑی سی کم ہوتی ہیں نا وہ پرنٹ ایڈیشن میں نہیں آتی بلکہ صرف نیٹ پہ آتی ہیں. پرنٹ ایڈیشن میں اگر یہ آتی ہے پھر تو بہت سیریس معاملہ ہے, اس کو چیلنج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو موسٹ پروبلی یہ ابھی تک جو میرا اندازہ ہے ڈیجیٹل میگزین ہے ان کا. ہاں یہی تو میں, یہ ڈیجیٹل میگزین مینز نیٹ. بالکل. تو اس کا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر پرنٹ ایڈیشن میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ خبر پرنٹ ایڈیشن میں نہیں آئے گی, کیونکہ اس قسم کی خبریں ڈیجیٹل ہوتی ہیں, پرنٹ ایڈیشن میں نہیں چھاپتے. ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی آسان ہوتی ہے؟ نہیں, وہ جو ہے وہ تو ان کی مرضی ہے, کریں یا نہ کریں. اچھا, لیکن ایک چیز کا اور خیال رکھیے, اس میں آپ پوری طرح نہ کھو جائیے اس خبر کے اندر. پاکستان کے جو رولرز تھے ان کے بارے میں سکینڈلز بڑے عرصے سے چھپتے رہے ہیں. سب سے بڑا اور پہلا سکینڈل جو پاکستانی رولرز کے بارے میں چھپا تھا وہ ایوب خان کے بارے میں تھا. کرسٹین کیلر کا قصہ تھا. 60s میں جب ایوب انگلینڈ گیا تو وہاں سٹوری برٹش پریس میں چل پڑی کرسٹین کیلر اور ایوب خان کی. اور کرسٹین کیلر کو شہرت حاصل ہوئی تھی وہاں کے ایک وزیر کے ساتھ ایک کیس کورٹ میں گیا تھا, پرفیومے کیس کے اندر. تو پہلا قصہ ایوب خان کا یہ 60s کا تھا, جو کہ غلط تھا لیکن نیور دی لیس اخبار میں چھپا, غلط ہونے کے باوجود بھی. پھر اس کے بعد 99 میں جب کارگل وار کا زمانہ تھا, اس زمانے میں نیو یارک ٹائم میں ایک فل پیج کا ایڈ آرمی کے خلاف چھپا, پاکستان آرمی کے خلاف چھپا. سب جھوٹ تھا اس ایڈ کے اندر, لیکن نیور دی لیس وہ ایڈ چھپا. اس میں بحث ہوتی رہی. یہاں پاکستان والوں کو ہمیں نہیں پتہ لگا کہ نہیں لگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کا پاکستانی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑا. ہاں, میں ابھی آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دوں. خان صاحب کی سیاست پر, پی ٹی آئی کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے
اگر تو یہ پہلا سکینڈل آ رہا ہو انٹرنیشنل لیول پھر تو بات بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولرائزیشن آپ کے ملک میں اتنی ہے کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں جم گئے ہیں, فریز ہو گئے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں اس کے اندر. اچھا اب آپ آگے آئیے. اس کے علاوہ ہمیں سرے محل کی بڑی سٹوریز ہم نے پڑھی ہیں, اخباروں میں چھپتی رہی ہیں, انٹرنیشنل پریس میں چھپتی رہی ہیں. پھر بے نظیر کا نیکلس, اس کی بھی کہانی, میں پاکستانی پریس کی بات نہیں کر رہا, انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تو اس زمانے میں باہر تھا ملک سے, تو وہ چھپتی رہی ہیں. پھر میں یہاں آپ کو جو پاناما کیس تھا وہ بھی غیر ملکی تھا جس میں کچھ لوگوں کے ہمارے لیڈروں کے نام آئے. اچھا 2 کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو آپ ضرور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے لیڈروں کے بارے میں سکینڈل سٹوریز چھپتی ہیں ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے. ایک کتاب ہے, اس کا جرنلسٹ کا نام ہے ریمنڈ ڈیوس. ریمنڈ ڈیوس کی 2005 میں امریکہ میں کتاب چھپی تھی جس میں وہ ریمنڈ ڈیوس تو وہ نہیں تھا جو لاہور والے نہیں وہ یہ جو ہے نا یہ ریمنڈ بیکر ڈیوس سے بیکر پہ آ جائے. ہاں ریمنڈ ڈیوس نہیں, ریمنڈ بیکر کی 2005 کی یہ کتاب ہے. اس میں آپ کو زرداری صاحب کی پراپرٹی کی تفصیلیں ملتی ہیں. اچھا. اور نواز شریف کی پراپرٹی کی تفصیلیں چھپی ہوئی ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میرے پاس ہیں یہ چیزیں. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے کم بیکر کی. یہ خاتون تھی جو اسلام آباد میں رہی ہے, کم بیکر جرنلسٹ تھی امریکہ کی. یہ 2011 میں کتاب چھپی ہے, دی طالبان شفل یہ کتاب ہے. اس میں اس نے ایک سٹوری دی ہے نواز شریف کے بارے میں, اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کے بارے میں ماشاءاللہ ہمارے لیڈر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اٹینشن ڈرا کرتے ہیں اور اس قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے ہاں چھپتی رہتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی, کوئی اور سٹوری. اس کی بھی 2-3 کتابیں پاکستانی سیاست, اوون جونز نہیں دیکھیے میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں بالکل جرنلسٹ. دیکھیے اس کی ایک کتاب پاکستان پولیٹکس پہ ہے, ایک بھٹو فیملی پہ ہے, 2 مشہور اس کی کتابیں ہیں. اور اس کی جو وہ رپورٹنگ کرتا رہا ہے یہاں سے پاکستان سے بھی اور دلی سے بھی وہ رپورٹنگ کرتا رہا ہے, اور پاکستان کا اسے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ایلن جونز کی, تو وہ تو ہے. لیکن یہ جو انٹرویو کیے ہیں وہ پاکستانی خاتون نے کیے ہوں کیونکہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح انٹرویو کر سکے کیونکہ اب وہ پاکستان میں نہیں, وہ لندن میں ہوتا ہے, لیکن اس کا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی جو سٹوریز جو ہیں نا ان پہ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. پڑھیے, انجوائے کیجئے اور یہ دیکھیے کہ ہمارا گورننس سٹائل کیا ہے. چیلنج کرے گی ڈاکٹر صاحب یہ پی ٹی آئی؟ پتہ نہیں, کہہ نہیں سکتے, کریں گے اس سے خاص فرق. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستانی سیاست پر اور پی ٹی آئی کی سیاست پر بھی. رسول بخش صاحب آپ کی نظر میں یہ رپورٹ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی سیاست میں بشرا بی بی کا کتنا کردار تھا؟ دیکھیں یہ رپورٹ ایک ایسے شخص نے لکھی ہے جو پاکستان کو جانتا بھی ہے اور جس کی کہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے. 2 کتابوں کا ذکر بھی ہوا ہے اور یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی رہا ہے, نہ صرف پاکستان کو, ہندوستان کو, تمام خطے کو جانتا ہے. تو ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ تحقیق کر کے لکھی ہے, ایسے نہیں ہے سنی سنائی نہیں ہے کہ یہ باتیں اکثر دور اقتدار میں بھی, بانی صاحب کے دور اقتدار میں بھی ہم یہ سنتے تھے یہ باتیں, بعد میں ذرا زیادہ گرافک ڈیٹیلز کے ساتھ آنا شروع ہوئی. لیکن یہ رپورٹ کوئی عام رپورٹ نہیں ہے کہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ پاکستانی جرنلسٹ نے یا کسی انڈین جرنلسٹ نے کی ہے. ایک ایسا معتبر نام ہے جونز کہ جس سے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے. کوئی بات ایسی نہیں لکھے گا جس کی کہ وہ تحقیق نہیں کرے. اس رپورٹ کے اثرات کیا ہوں گے پی ٹی آئی کی سیاست پر؟ اور تمام باتیں جو دیکھیں اثرات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ حوالے دیے گئے ہیں ماضی کے. ایک ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ جو اخلاقیات ہے یا مورالٹی ہے یا لا ہے یا کریکٹر ہے کہ وہ چیزیں پالیٹکس میں میٹر کرتی ہیں. میں یہ بات وثوق سے کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ مغربی معاشروں میں یہ مورالٹی کافی حد تک میٹر کرتی ہے. کافی حد تک لوگوں کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں پولیٹیکل کیریئرز
اور خصوصی طور پہ اگر کرپشن کا کیس ہو. کچھ آپ کو پتہ ہے کہ بل کلنٹن کا واقعہ ہوا, کچھ اور واقعات ہوئے جن کو کہ ذاتی سمجھ کے انہوں نے درگزر تو کر لیا معاشرے نے, لیکن امپیچمنٹ ہوئی ان کی, اقتدار سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. اور کرپشن اگر مالی کرپشن ہو یا کسی اور کا قسم کی کرپشن ہو تو مغربی معاشروں میں وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہے. میں ایک نیو یارک ٹائمز کی بات کرتا ہوں. نیو یارک ٹائمز بھی عام اخبار نہیں ہے, بغیر کسی رپورٹنگ کے, بغیر کسی تحقیق کے وہ رپورٹ نہیں کرے گی. یہ میں فیبروری 1990 کا واقعہ ہے, فیبروری 1990 کا جو اخبار میرے پاس موجود ہے, کہ اس میں جو لیڈ خبر ہے وہ بس جن کے بارے میں ہے میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. پورا ایک صفحے کی اس زمانے میں کافی انٹرنیشنل پریس میں جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی اور میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی, تو جو میاں سیف الرحمان تھے انہوں نے میرے نزدیک تک بہت اچھا کام کیا تھا, بہت تحقیق کی تھی, لیکن بعد میں بیچارے ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کو معلوم ہے. تو وہ بہت کچھ انٹرنیشنل پریس میں آیا اور کچھ لوگوں نے وہ چیزیں ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن ہر ایک سے ہمارے جو سیاسی لیڈرز تھے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جی ہم بالکل بے گناہ ہیں. دیکھیں تاریخ ایک علیحدہ چیز ہے, یہ زبانی کلامی جو آپ اقتدار میں آ کے باتیں کرتے ہیں نا, طاقت میں آ کے, وہ علیحدہ چیز ہے, وہ چلتی رہتی ہے. تو یہ سکنڈل تو آتے رہے ہیں, ماضی میں بھی ہے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ عمران خان صاحب ایک کلین کردار کے طور پر سامنے آئے تھے ہمارے معاشرے کے. ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے شادی کرنا, ان کی دوسری شادی کرنا, تیسری شادی کرنا, چوتھی بھی کر لیں, پانچویں بھی کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کا تاثر کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. اور خصوصی طور پر جب کوئی خاتون شادی شدہ ہوں, میں تاثر کی بات کر رہا ہوں, ان کا وہ حق بنتا ہے ٹھیک ہے کہ, اور پھر بعد میں عدالتوں میں کس طریقے سے, کس طرح سے خاندان کہ اس کے اثرات یہ نہیں سمجھیں کہ اثرات نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی یہ ان کا پرسنل میٹر تھا, لیکن ہمارے لیے جو سب سے شاکنگ خبر ہے کہ کس طرح سے وہ پاکستانی سیاست پر اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہیں. ہمیں اب یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہوں گی میں کہ اس رپورٹ کے بعد تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ خان صاحب کے دور اقتدار میں فیصلے کیسے ہوتے تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کون کر رہا ہے, اور کیا بشرا بی بی اب بھی وہی مین رول پلے کر رہی ہیں پارٹی میں, یہ جاننے کی کوشش کروں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ماضی میں کس طرح بشرا بی بی سرکاری اور پارٹی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں, یہ تو رپورٹ میں سامنے آیا ہے اور ہمارے اینالسٹ نے بھی اس سے متعلق بات کی ہے. لیکن اس وقت پارٹی میں کیا سچویشن ہے, فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس ہے, اور خان صاحب کیا اب بھی صرف بشرا بی بی کی ہی مانتے ہیں, یہ وہ سوال ہے جس پر میں اپنے پینل کی رائے جانوں گی. شامی صاحب اب کیا خبریں ہیں, پارٹی میں کس کی چلتی ہے اب؟ دیکھیں خان صاحب ان کے بڑے مداح تھے, بلکہ ایک طرح سے فالوور تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں, بڑی روحانی شخصیت ہیں, اور جس طرح انہوں نے ان کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے ان سے شادی کے بعد تو وزیر اعظم بن گئے, اور اس لحاظ سے تو پھر ان کی بات سچی ثابت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو وہ پیشگوئی نہیں کر سکی یا کوئی اندازہ نہیں لگا سکی. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہی اس سے واقف ہوں گے کہ وہ ان کی پیشگوئی کے مطابق ہو رہا ہے یا اس کے الٹ ہو رہا ہے. تو بہرحال اب تو وہ جیل میں ہیں, اور ظاہر ہے کہ فریلی تو رابطے بھی لوگوں سے نہیں کر سکتی, اور ان کی تو جو بھی حرکات و سکنات ہیں ظاہر ہے کہ وہ یعنی اوجل نہیں ہے, محدود نہیں ہوں گی, محدود ہیں لیکن جو اوجل نہیں ہوں گی, جو خفیہ آنکھیں ہیں ان سے. تو بہرحال سمجھا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ اب بھی ایک یعنی اگریسو
پالیسی جو ہے اس کی حمایت کرتی ہیں. اور یہ جو سہیل افریدی صاحب آئے ہیں اس میں بھی ان کا عمل دخل بتایا جاتا ہے. نام بشریٰ بی بی کی طرف سے آیا ہے سہیل افریدی صاحب؟ یہ کہا جاتا ہے. اب یقین سے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال ابھی بھی عمران خان صاحب کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ یعنی بہتر ہیں. ان سے ملاقات ان کی ہوتی ہے جب بھی مقدمے میں جو اکٹھے ہوتے ہیں, تو خان صاحب جو ہیں ان سے ابھی بھی اسی طرح سے متاثر ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کئی جگہوں پہ کہ جب عدالت پیشی کے موقع پر خان صاحب چپ کرواتے رہے بشریٰ بی بی کو, لیکن وہ خاموش نہیں ہوتی, کافی ایگریسو ٹون تھی ان کی. اور مطلب ہے کہ خان صاحب کی میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کی جو روحانی مقامات ہیں وہ ان کی نظر میں ابھی تک موجود ہیں. اچھا, تو سلمان صاحب اس ساری صورتحال کے پیش نظر پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں بشریٰ بی بی ہی کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں, چاہے وہ روحانی کردار ہو یا کوئی سیاسی کردار ہو یا کوئی ڈیل ہو؟ میرا خیال ان کا فیض اب اس طرح کام نہیں کر رہا. ابھی وہ جو کہا گیا نا کہ انہوں نے خبر دی تھی وزیر اعظم بننے کی, تو وہ کسی فیض کی بنیاد پہ تھی. اچھا, تو ان کا فیض کون تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. حمید اللہ کا رول بھی میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں اس وقت ان کی پارٹی ایک کرٹیکل صورتحال سے دو چار ہے, اور میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ 3-4 روز پہلے اس وقت پارٹی اندرونی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. بشریٰ بی بی لاسٹ 26 نومبر کو بھی وہ جو آگے جا کے کرائسس کی صورتحال پیدا کی تھی, یہ کریڈٹ تو ان کا تھا. ان کے کہنے پہ دیکھیں نا, وہاں پر ایک جگہ پہ مختص کر دی گئی احتجاج کے لیے, لیکن یہ بشریٰ بی بی تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, تو وہ آگے کی طرف بڑھنے کی قائل ہیں. اور مراد سعید اور بشریٰ بی بی اب بھی اس طرح کے میسیجز دیتے نظر آ رہے ہیں کہ 24 نومبر, مجھے نہیں پتا تھا کہ 24 نومبر کی کیا اہمیت ہے, تو میرے سوچ نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس وقت بھی 26 نومبر نہیں, اس وقت بھی 24 نومبر تھا, تو پھر 26 والے دن یہ واقعہ ہوا. اب بھی وہ 24 کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں نا, بیرسٹر گوہر ہیں, اسد کیسر ہیں, یہ وہ ایسی بات نہیں کر رہے, اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر بن گئی ہے نا, ایک مقدمات, جیلیں, صوتوں کے, اس میں پارٹی کے لوگ ڈرے نظر آ رہے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا. پنجاب میں تو ان کی کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہی جو اہمیت, یہ سارا انحصار ہو رہا ہے پختونخوا پہ. اب آ جائیں سہیل افریدی کی, یہ شامی صاحب نے درست کہا, میری اطلاع بھی یہی ہے کہ سہیل افریدی کا نام بھی انہوں نے دیا تھا. اور سہیل افریدی صاحب, آپ کو یاد ہے کہ جب وہ جس دن چیف منسٹر بنے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں عشق عمران سے سرشار ہوں, میں وہیں سرخرو ہونا چاہوں گا. اس وقت بظاہر تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں, لیکن تھوڑا بہت نا باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ چیف منسٹر بننے کے بعد وہ قبائلی علاقوں میں گئے, وہاں جا کے انہوں نے جس طرح کی اسپیچز کی, وہ تو بھلا ہو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے قبائلی حمایدین کو اعتماد میں لیا. اس کے بعد صورتحال وہاں پر نارمل ہوئی ہے. لیکن پارٹی میں صورتحال اس وقت کیا ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی سنا تھا کہ ایک گروپ بشریٰ بی بی کا ہے, ایک علیمہ خان صاحبہ کا, اور اس وقت تو علیمہ خان صاحبہ بالکل غائب ہے. دیکھیں بشریٰ بی بی ہی پہلے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی تھی, بشریٰ بی بی کا ہی آنے والے وقت میں رول ہے. اور عمران خان صاحب یہ جو بہنیں ہیں نا, ایک وقت میں وہ بہنوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے تھے, ان کی وجہ سے تو بہنوں کی عزت بن گئی ہے کہ لوگ بہنوں کو ستائش کرنے لگے ہیں کہ بہنیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت میں وہ جیل کے اندر جا کے گرم سڑکوں پہ بیٹھ کے شدید درجہ حرارت میں بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کرتی نظر آئی ہے, لیکن فیصلہ سازی میں کوئی ان کا رول نہیں ہے. بشریٰ بی بی جیل کے اندر بھی متحرک ہیں. اور آج آنے والے کل میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بشریٰ بی بی کا رول پارٹی میں بھی ہوگا, اور جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پارٹی کے اندر اس حوالے سے واضح ڈیفین ہے. آپ نے کہا کہ فیصلہ سازی حتمی فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے, اور انہوں نے کوئی ایسا بندہ دوسرا پارٹی کے اندر نہیں پیدا ہونے دیا جس پہ وہ اعتماد کرتے ہوں. کسی ایک آدمی کا نام کوئی نہیں لے سکتا کہ عمران خان صاحب پارٹی میں سے فلاں بندے پہ اعتماد کرتے ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بشریٰ بی بی پہ تنقید کرتا تھا پارٹی میں اس کو نکال دیا جاتا تھا. انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو, محمود اچکزئی صاحب کو شاید وہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے جو سردی گاندھی تھے نا, وہ بھی پاکستان میں انہوں نے دفن ہونا پسند نہیں کیا تھا, وہ جلال آباد میں دفن ہوئے تھے. یہ بلوچی گاندھی ہیں, اور ان کے خیالات, ان کے نظریات سب لوگ جانتے ہیں. ان کے والد صاحب جی بلوچی گاندھی کہلاتے ہیں, عبدالصمد اچکزئی صاحب. تو میرا خیال خان صاحب ان کو نہیں جانتے. اور اس وقت آپ دیکھیں پارٹی کی حالت کیا ہے
کہ پارٹی کا ذمہ دار انہیں دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے، اور سب سے زیادہ کمپلیکس جو ہے ان کے اراکین اسمبلی میں 70 لوگ ان کے ہیں، وہ کہیں میٹر نہیں کر رہے. تو میرا خیال پارٹی کے وہ یہی چاہ رہے ہیں، وہ خان صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آخری بندہ بھی باہر کیوں ہے کہ میں اندر ہوں. تو لہٰذا وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، وہ نرگسیت کا شکار ہے. اس کیفیت میں سیاسی مخالفین نے انہیں نہیں پہنچایا، وہ خود پہنچے ہیں. اور اس میں ایک بڑا کردار بشرا بی بی کا بھی ہے، کیونکہ وہ صرف انہی کی سنتے تھے، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا پلین بھی ٹیک آف نہیں کرتا تھا جب تک بشرا بی بی نہیں بدلتی. لیکن جو پارٹی کی نیا ڈبوئی ہے، یہ کس کے ذمہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب پارٹی میں اب فیصلے وہیں سے ہو رہے ہیں جہاں پہلے ہوتے تھے. دیکھیے اب یہ کہنا بہت مشکل ہے، اسپیکولیٹو گفتگو ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت تو جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان، اس وقت تو وہ اپنی باتیں منوانا آسان تھا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے عمران خان کو کہی، عمران خان پرائم منسٹر تھے، لہذا وہ فیصلے امپلیمنٹ ہو جاتے تھے. اب جب کہ دونوں جیل میں ہیں اور مختلف جیلوں میں ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا بشرا بی بی کے لیے جب سے جیل میں ہیں، اس سے پہلے جو باہر تھیں تو ظاہر ہے کچھ انفلوئنس ہوتا ہے پارٹی کے اوپر، اور رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کہ ان کی وائف ہیں، تو جس طرح بہنوں کا رسپیکٹ ہے، تو وہ تو زمانے میں تو ہو سکتا ہے ان کا انفلوئنس زیادہ ہو. لیکن جب سے وہ جیل میں ہیں تو ایسا کوئی ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. یہ اسپیکولیٹو تھنکنگ ہے کہ ان کا کنٹرول ہے یا وہ. لیکن صاحب لاسٹ ایئر 26 نومبر کو تو ہم نے دیکھا. جی اس وقت میں نے یہی تو عرض کیا نا آپ کو، جیل سے باہر تھیں جب، اس وقت تو ان کا انفلوئنس زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایکٹیو تھیں، باہر تھیں. جو 26 نومبر ہے اس وقت باہر تھیں، جیل میں بعد میں گئی ہیں وہ. تو جب سے جیل میں گئی ہیں اس وقت سے اس کا رول کے متعلق کہنا جو بہت مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اندرونی مشکلات کی شکار ہے. پی ٹی آئی میں کوئی ایک شخص انکلوڈنگ عمران خان جب تک وہ جیل میں ہے، کمپلیٹ کنٹرول کسی کا نہیں ہے اس وقت پارٹی کے اوپر. مختلف لیڈران ہیں، مختلف لوگ ہیں جو اپنی اپنے حساب سے کچھ لوگوں کو ایک طرف لے جاتے ہیں، دوسرا دوسری طرف لے جاتا ہے. تو اگر تو عمران باہر آئیں پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران پارٹی کو کنٹرول کرے گا، یا پھر عمران کے تھرو ان کی وائف کا انفلوئنس ہوگا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں باتیں ماضی کی ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے. لیکن جب تک یہ موجودہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اچھا، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک بعض اوقات شترے بے مہار کی طرح چلتی ہے جو ہے، تو اس کی وجہ سے ایک مقام سے یہ پارٹی کنٹرول نہیں ہوگی. چاہے بشرا بی بی باہر بھی آ جائیں، وہ اس وقت تک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی جب تک کہ عمران خان کی بلیسنگ ان کو شامل نہ ہو. یعنی اگر عمران خان باہر آئیں، وہ بھی باہر ہوں، تو ہو سکتا ہے دوبارہ وہ اپنا انفلوئنس ریسٹور کر لیں. لیکن فی الحال ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں نا امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ویسے ہم ماضی کو سامنے رکھ کے یہ چیزیں اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کو سامنے رکھ کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب بشرا بی بی کے کنٹرول میں ہے. تو رسول بخش رئیس صاحب، پارٹی کس کے کنٹرول میں ہے اس وقت ایگزیکٹلی، یہ جاننا چاہتی ہوں میں. دیکھیے اس وقت تو پارٹی یہ کہنا کہ عمران خان کے کنٹرول میں ہے ناممکن اس لیے لگ رہا ہے کہ براہ راست ان کا رابطہ نہیں ہے. اگر وہ کوئی پیغامات پہنچا رہی ہیں تو کوئی ایسا ذریعہ ہے جو بالکل قابل اعتماد ہے ان کے لیے اور ان کے پیغامات پہنچا دیتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جو فیصلے پارٹی کر رہی ہے وہ اجالہ میں ہی طے ہوتے ہیں. اگرچہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل سکتے، تو ان سے ملنا اتنا مشکل ہے. تو کنٹرول کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اور جو ان کے سرپرست ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو پارٹی سے بالکل آئسولیٹ کیا جائے، علیحدہ رکھا جائے، اور جو فیصلے ہیں پھر وہی کریں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا کے سامنے روزانہ آتے ہیں. فیصلے تو ان کو کرنے پڑیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ اگر ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ عمران خان کی آشیرواد کے بغیر کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک کہ ان کی مہر اپروول کی نہیں ہوگی، قبولیت کی نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ تحریک انصاف کے نام پر نہیں ہوگا. لیکن اس صورتحال جو اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، اس قسم کے بحران میں یہ کہنا کہ پارٹی میں یکسوئی ہے، ایک رخ ہے، ایک سمت ہے اور ایک لیڈرشپ ہے، ایک پروگرام ہے، ایک مینیفیسٹو ہے کہ اور اس میں روانی ہے، جب چاہیں اس میں مزید تیزی کر سکتے ہیں.
ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ معروضی حالات ہیں. لیکن میں آپ کو اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ فیصلے کوئی بھی ہیڈ آف دا گورنمنٹ کرے، کہیں پہ بھی کرے، ان کے اوپر اثرات مختلف حوالوں سے آتے ہیں، مختلف حلقوں سے آتے ہیں، گھر سے بھی آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں. یہ کہنا کہ گھر کے لوگ اثر انداز نہیں ہوتے یہ ناممکن ہے. اچھا، لیکن یہ کہ کس حد تک کس کا اثر ہے. آخرکار جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صدر کا ہوتا ہے یا وزیر اعظم کا ہوتا ہے. جو بھی فیصلے اس زمانے میں ہوئے وہ فیصلہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی مسز نے کرایا ہے یا کسی اور نے کرایا ہے، یہ وہ عمران خان کا فیصلہ ہے. اس کے اندر پھر بعد میں یہ جا کے ہر ایک معاملے کی پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ ایک مخصوص فیصلے میں ایک شخص کا یا دو شخص کا کتنا کردار تھا. کہا یہ گیا نا رپورٹ میں کہ ہر معاملے پر خان صاحب ان تعصب کی رائے لیتے تھے، ان کی بات سنتے تھے اور ان کا کہا ہی حرف آخر مانا جاتا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی پر کس کا کنٹرول ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. جب خان صاحب بھی باہر آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ پارٹی کس طرف جاتی ہے. ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی نے وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے اور تمام اراکین کو فوری طور پر مظفر آباد پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. شامی صاحب، آپ 3 چودھریوں کا ذکر کر رہے تھے لیکن یہاں فیصل راٹھور صاحب سامنے آئے ہیں، ان کو نامزد کیا گیا ہے وزیراعظم کے امیدوار کے لیے. اب 3 سے 7 روز کے اندر عدم اعتماد آ جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ 6 ماہ جو حکومت 6 ماہ کے لیے آئے گی وہ ڈیلیور کر سکے گی؟ دیکھیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے 27ویں ترمیم منظور ہوگی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ ٹافی پیش کی جائے گی. اچھا، تو جو ہی ترمیم منظور ہوئی ہے ٹافی پیش ہو رہی ہے، ٹافی پیش ہو گئی ہے. تو اب ساتھ دے گی ان کا. تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی آزاد کشمیر پر، اور 6 ماہ کے لیے ہو، 8 ماہ کے لیے ہو، 4 ماہ کے لیے ہو، اقتدار تو اقتدار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال پہ بھاری ہے. بھاری ہوتی ہے. تو اقتدار جو ہے دوبارہ پیپلز پارٹی نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ انہیں اقتدار میں آنا ہے. اور یہ راجہ صاحب جو ہے یعنی فیصل ممتاز راٹھور، ان کے والد جو تھے ممتاز حسین راٹھور، وہ بھی وزیر اعظم رہے آزاد کشمیر کے، اور یہ بھی کئی بار اسمبلی کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں. سیکریٹری جنرل ہیں گزشتہ 7-8 سال سے پیپلز پارٹی کے، اور وزیر بھی رہے ہیں. بڑا تجربہ ہے ان کا، اور بڑی شہرت ان کی اچھی ہے کہ لوگوں سے گھل مل کے رہتے ہیں. میڈیا سے بھی اچھے تعلقات ہیں. میرا خیال ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اپیئر ہوتے ہیں. تو مطلب ایک اس لحاظ سے اب پہلے تو خبر آئی تھی نا کہ چودھریوں میں سے ایک ہوگا، جی تو یاسین صاحب کی تو خبر بھی آ گئی تھی. لیکن پھر اب لگتا ہے کہ ان پہ قرۂ فال ٹھہرا ہے کہ ایک نسبتاً متحرک ہیں اور بہتر کینڈیڈیٹ کہہ اور رہے ہیں اس لحاظ سے بہتر کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے جو یہ خاندان جو راٹھور خاندان ہے، پیپلز پارٹی کے پرانے وفاداروں میں ہے. اچھا. اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور فریال تالپور صاحبہ، تینوں کا اعتماد ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس اعتماد پر وہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، کیونکہ مسائل تو بہت پارٹی تو سنگین اعتماد پہ پورا اتر چکی ہے. نہیں، 27ویں ترمیم منظور کرا چکی ہے. فیصل راٹھور صاحب ان کی امیدوں اب پر راٹھور پورا صاحب بھی اترتے ہیں نہیں، اس کے اعتماد پہ پورا اترے کیونکہ وہاں مسائل بڑے سنگین ہیں. ابھی جو کچھ ہوا عوامی یہ ایکشن مذاکرات میں کمیٹی اور شامل پھر تھے، جو معاہدے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں ان میں انہوں نے کافی نمایاں کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. تو اب اس معاہدے کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں یہ بھی ایک امتحان ہوگا. لیکن سلمان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نون لیگ کس بیس پر فیصل راٹھور صاحب کی حمایت کر رہی ہے؟ نون لیگ نے پہلے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا تھا. یہ فیصلہ بدلا اس کے بعد اس لیے بدلا کہ پیپلز پارٹی کو نمبرز نہیں پورے ہو رہے تھے.
اور بہرحال وہ اسلام آباد میں اتحادی اور فیصلہ اسلام آباد میں ہوا ہے. دیکھیں یہ میرا آپ کو یاد ہے لاسٹ ویک میں نے یہ کہا تھا کہ چودھری نہیں ہوگا راٹھور ہوگا, اس بنیاد پہ کہ راٹھور نوجوان ہیں اور بلاول ان کے سپورٹر تھے, جبکہ آصف زرداری صاحب میری معلومات کے مطابق وہ چودھری یاسین کے سپورٹر تھے. بلاول صاحب کی سنی گئی ہے, لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں چودھری انوار الحق صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ 27 ممبر مجھے دکھا دیں تو میں خود ریزائن کر دوں گا. اور یہ پرسوں 3 بجے یہ اجلاس بلایا گیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے, وہ تو پیپلز پارٹی تو بڑی مطمئن ہے, نون لیگ نے سپورٹ کا اعلان کر دیا, اس کا مطلب ان کے نمبرز تو پورے ہو گئے. تو کیا چودھری یاسین صاحب فیس کریں گے؟ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے جی انوار الحق صاحب جو پرائم منسٹر ہیں, ہمارے ہاں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا وہ پہلے تو عدم اعتماد کو سنجیدہ نہیں لیتا, وہ کہتا ہے کہ میں فیس کروں گا, اور جب نظر آتا ہے تو وہ کوئی اسمبلی توڑ دیتا ہے, کوئی ویسے بیچ میں سے نکل جاتا ہے. یہی پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب, اس میں اصل ایک بات ہے مریم, میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی رول نہیں رہ گیا. وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بڑی زور آور ہے, اور یہ چونکہ اس میں شامل تھے. کیا عوامی نیشنل ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا ہے کیا یہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے, رزلٹس دے پائیں گے؟ یہ ایگزیکٹلی یہی میں پہلے کہہ چکی ہوں بات, یہ ان کے لیے ایک امتحان ہوگا. ڈاکٹر صاحب چودھری انوار الحق صاحب فیس کریں گے یا استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیں وہ میرا خیال ہے کل تک ڈیسائیڈ کر لیں گے, کیونکہ اگر جو ہے پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کر رہی ہے, پی 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 کو جو کہ میرا خیال ہے کر رہی ہے, وہ اس کو انعام مل رہا ہے پی 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 کو 27ویں ترمیم میں پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے, تو اس کا یہ تقسیم ہے. تو یہ پاکستان میں اقتدار کی ونڈ ہے, اقتدار کی تقسیم ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا اقتدار 3 جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 2 سیاسی ہیں, ایک غیر سیاسی شعبہ ہے, وہاں ہمیں اقتدار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور میرا اعتراض تو ہمیشہ یہ کشمیر کی پالیٹکس پہ یہ رہے گا کہ کشمیر کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوتا ہے, کہیں وہ کراچی میں ہوتا ہے, پیپل پارٹی کرتی ہے, پی ایم ایل این کرتی ہے, پی ٹی آئی والوں نے بھی یہی کام کیا ہے اپنے زمانے کے اندر. تو وہ کشمیر کی پارٹیاں کہاں فوت ہو گئی ہیں, بیچاری برائے نام رہ گئی ہیں. تو اصل میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کشمیر کی پالیٹکس کشمیر کی پارٹیز چلائیں. یہ جو مین سٹریم پاکستانی پارٹی ہیں ان کے اعلائی کے طور پہ کام کریں. لیکن ہو یہ رہا ہے, چاہے پالیٹکس کہیں کی بھی ہو, پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو پالیٹکس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کشمیر میں آج کل آپ ابھی ری ایکشن کا ذکر کر رہے تھے, وہ ری ایکشن اسی لیے ہوا ہے کہ کچھ لوگوں میں, خاص کر ینگ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے فیصلے باہر ہوتے ہیں, تو پھر یہ اگر ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. اور پیپل پارٹی ٹھیک ہے, حکومت بن جائے گی, اس وقت مومنٹم میں ہیں یہ لوگ, تو لہذا جو بھی چاہیں پاکستان کے جہاں جہاں پاکستان کی عملداری ہے, ان کا اقتدار جو ہے فی الحال تو محفوظ ہے اور ایکسپینڈ کرتا رہے گا. باقی وقت فیصلہ کرے گا کہ ہم پاکستان کے حالات کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کشمیر میں کشمیر کی سیاست ہونی چاہیے, مقامی پارٹیوں کو فروغ دینا چاہیے. رسول بخش مقامی پارٹیوں کو تو کھا چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں ہماری پارٹیاں جو ہیں, یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے, یہی ان کو کمزور کر چکے ہیں. اب ان کے لیڈر ساری دوسری پارٹیوں کے ان میں آ چکے ہیں. رسول بخش صاحب, آپ کی نظر میں آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی کا عمل نتیجہ خیز ہوگا؟ کیا نتیجہ, کون سا نتیجہ نکلے گا اور کیا نتیجہ وہ نکالنا چاہتے ہیں؟ کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نتیجہ کیا ہے. کہ سندھ میں کیا نتیجہ نکلا ہے, بلوچستان کے نتیجے کا کبھی آپ کو انتظار کرنا ہے؟ اب کشمیر کی طرف چلے ہیں تو 2 کشمیر ہے نا, ایک آزاد کشمیر ہے اور ایک مقبوضہ کشمیر ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں تو ہم بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر کے بارے میں پھر اس کے نام کے بارے میں بھی ذرا سوچنا شروع کر دیں کہ اگر فیصلے لاڑکانہ میں ہے یا لاہور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے اور چند لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں, تو کیا کشمیر کے عوام اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ میرے خیال میں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کی حمایت میں ہیں یا ان کا فرنٹ ہے, انہوں نے وہ پیغام سنا نہیں ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا تھا, کہ وہی 12 ارکان ہیں. انہوں نے کہا 12 کہاں پہ الیکٹ ہو رہے ہیں, وہ راولپنڈی میں, لاہور میں, گوجرانوالا میں, کراچی میں, پتہ نہیں کہاں سے وہ جموں کے مہاجر ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ حکومت کس کی چلے گی. سب کچھ لٹا کے یہاں آئے تھے. کشمیر اس وقت کشمیریوں کو
یہ کم از کم اپنے داخلی سیاسی مسائل کا حل وہ جو نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالیں. یہ میرا خیال ہے کہ لیکن اس وقت تو پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے نا, آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے گی؟ شارٹلی بتا دیجیے. یہ کشمیری تو ہے نا جو پارٹیوں میں ہے, کو باہر سے تھوڑی آئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ یہ بالکل مختلف ہیں ہمارے. بہت معذرت کے ساتھ وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.